بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی ایک عظیم شان فتح۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر اسلام کو اپنے تحت میں لے لیا تھا۔ وہ دمشق سے آگے بڑھنے کا قصد کر رہے تھے کہ ایک عظیم مہدی ان کے پاس آیا۔ اس مہدی اور اس کے بیٹے فرزند کو حضرت ابو عبیدہ نے ہی امان دی تھی۔ مہدی نے کہا ہے سپہ سالار اعظم، آپ نے مجھے، میرے بیوی بچوں اور میرے عزیز و اقارب کو امان دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کا کچھ بدلہ کر دوں۔ یہاں سے قریب حصص ابی القدس ہے۔ حسن کے قریب ایک دیر ہے جو دیر ابی القدس کہلاتا ہے۔ اس دیر میں ایک سومیہ ہے، اس میں ایک راہب رہتا ہے جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ وہ دین نصرانیت کا زبردست عالم ہے۔ سال بھر میں ایک مرتبہ لوگوں کا واعظ نصیحت کیا کرتا ہے۔ ایسٹر کے ایام میں دیر ابی القدس کے قریب سالانہ میلہ لگتا ہے۔ اس میلہ میں افریقہ، مصر، شام، ایران سے تاجر آتے ہیں۔ ہر ملک کی بہترین اور قیمتی چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ خصوصاً سونے سے چاندی جواہرات کے زیورات ہوتے ہیں۔ قیمتی کپڑے رنگ برنگے طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ لاکھوں روپے کا سامان آتا ہے۔ اگر اس میلہ پر تخت کیا جائے تو چونکہ ہر ملک کے آدمی وہاں آئے ہوں گے، اس لیے ہر ملک والوں پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو جائے گا اور بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگ جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا، وہ دیر کہاں واقع ہے؟ مہدی نے جواب دیا، حسن ابی القدس ارکا طرابلس اور مجاز السلسلہ کے درمیان میں ہے۔ مصر سے قطبی، طرابلس سے افریقی، عراق سے عراقی اور شام سے شامی وہاں آتے ہیں۔ یہ بازار ایک ہفتہ تک لگا رہتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، یہ حسن یہاں سے کس قدر فاصلے پر ہے؟ مہدی نے کہا زیادہ 10 فرسنگ کے فاصلہ پر ہوگا، ایک دن سے بھی کم مسافت ہے۔ یہ حسن اور دیر دریا کے کنارے پر ایسی جگہ واقع ہے جہاں اطراف مصر اور طرابلس سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ، اس حسن کے قریب کوئی بڑا شہر ہے؟ مہدی نے کہا جی ہاں، طرابلس ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے مسلمانوں کو جمع کر کے مہدی نے جو کہا تھا بیان کیا۔ دریافت کیا، مسلمانوں تم میں سے کون اپنی جان کو بہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے واسطے اور اس مہم پر روانہ ہوگا؟ حضرت ابو عبیدہ اس مہم پر حضرت خالد کو روانہ کرنا چاہتے تھے لیکن شرم کی وجہ سے کہہ نہ سکتے تھے۔ اس وجہ سے تمام مسلمان خاموش رہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دوبارہ دریافت کیا، پھر سب چپ رہے۔ تیسری دفعہ مرتبہ پھر کہا، پھر سب چپ رہے۔ تب ایک نوجوان نے، جس کی داڑھی ابھی نکلنی شروع نہیں ہوئی تھی البتہ مونچھوں کی رویدگی شروع ہو گئی تھی، اٹھ کر کہا، اے سردار، اس مہم پر جانے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا، شاید میں اپنے باپ کا بدلہ لے لوں۔ اس نوجوان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد حضرت جعفر تیار کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے انہیں یہ سرہ کا سردار بنا کر مقرر کر دیا اور ان کے ساتھ 500 سوار مشہور بہادر مسلمانوں کو ساتھ دے دیا۔ ان میں سے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت جابر بن مسروق جیسے بہت سے رئیس قوم، صحابی اور اہل بدر بھی تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم ایک کم سن نوجوان کی سرداری کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ نے سیاہ رنگ کا علم حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کو دیا۔ حضرت عبداللہ اس مختصر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے سفر شروع کیا۔ ان کے ساتھ حنام دوست حضرت عبداللہ بن انیس بھی تھے۔ شعبان معظم کی 14ویں رات تھی، چاندنی چٹک رہی تھی، نہایت دلکش منظر تھا۔ حضرت واصلہ بن السقا نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بیٹے، کیسی دل فریب رات ہے، یہ رات 14ویں شعبان ہے، بڑی برکت والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے فرمایا، سچ فرمایا آپ نے، یہ وہ رات ہے جس میں روزی بخشی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے۔ اس رات کو بیدار رہ کر عبادت کرنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، لیکن جہاد کا ثواب تو تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ یہ لوگ مہدی کے ساتھ چلتے رہے۔ صبح کے وقت ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گرجا تھا۔ ایک پادری تخم تک لمبائی اونی جبہ پہنے، بالوں کی اونچائی ٹوپی اوڑے گرجا کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر دریافت کیا، آپ محمدی ہیں؟ بعض مسلمانوں نے جواب دیا، جی ہاں، محمدی ہیں۔ اس پادری نے عبداللہ بن جعفر تیار کو دیکھ کر پوچھا، کیا یہ نوجوان تمہارے نبی کے بیٹے ہیں؟
بعض مسلمانوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد کے بیٹے ہیں۔ پادری نے کہا یہ پتے ہیں اور پتے درخت سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں؟ پادری نے کہا کیوں نہیں، اس کا ذکر تو تورات و انجیل میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ پادری نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب آسمان والا چاہے گا۔ کچھ دور اور چل کر مہدی نے کہا آپ یہاں ٹھہرے، میں جا کر میلے اور قوم کی خبر لاؤں، جو کہ مسلمان ساری رات چلتے رہے تھے، اسی لیے صبح کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ دوپہر کے وقت اٹھا، کھانا کھایا، زور کی نماز پڑھی، عصر کے وقت مہدی آیا۔ اس نے کہا غضب ہو گیا ہے سردار عبداللہ بن۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ مہدی نے کہا بازار لگا ہوا 25,000 رومی، قبطی اور عرب منتصرہ وغیرہ ہیں، اور 5,000 سوار ولی طرابلس کے ہیں۔ طرابلس کی بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی اور اس کے 40 سہیلیوں کی حفاظت کے لیے اس قدر لشکر لایا ہے۔ حضرت عبداللہ نے مسلمانوں سے پوچھا آپ صاحب کا کیا ارادہ ہے؟ بعض مسلمانوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں واپس لوٹ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھے بھاگنے والوں میں نہ لکھ دے۔ میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑوں گا، جو میرے ساتھ رہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر، اور جو واپس چلا جائے اس پر کوئی لرزش نہیں ہے، اس پر کوئی سرزش نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ رات مسلمان نے وہی بسر کی، صبح کو مہدی کے ساتھ چلے، کچھ دن چڑھے اور وہ دیر ابی القدس کے سامنے پہنچے۔ میلہ لگا ہوا تھا، خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ نے اپنے لشکر کے 5 دستے کیے اور ان سے فرمایا کہ پانچوں الگ الگ ہو کر حملہ کرو، اگر ہم زندہ رہے تو دیر میں ملیں گے، اگر شہید ہو گئے تو بہشت میں ملیں گے۔ اس روز طرابلس کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ لڑکی دلہن بن کر گرجا میں آ گئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی ذوق بر لباس پہن کر سونے اور جوہرات کے زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو دیکھتے عیسائیوں نے شور و غل شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے حملے کر کے رومیوں قطبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ طرابلس کا بادشاہ شادی کو بھول گیا اور اپنی فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلہ میں آ گیا۔ نہایت سخت لڑائی ہونے لگی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، انہیں قتل کرنے کے لیے پرجوش حملے کرنے لگے۔ مسلمانوں نے نہایت استقلال اور بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ جوں سورج چڑھتا جا رہا تھا، لڑائی کے شعلے بڑھتے جا رہے تھے۔ جوان مرد نہایت پھرتی سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان کبھی کبھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، جس سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے زندہ ہونے کا علم ہو جاتا تھا۔ عیسائی مسلمانوں کو پیس ڈالنے کی انتہائی کوشش کر رہے تھے، لیکن گویا لوہے کے مسلمان لوہے کے بن گئے تھے۔ وہ بڑی پھرتی اور بہادری سے لڑ رہے تھے، مگر عیسائیوں نے انہیں متفرق کر دیا تھا اور ہر مسلمان اپنے حال میں گرفتار ہو گیا تھا، کوئی ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار بڑی سرفروشی سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بے شمار رومیوں کو مار ڈالا، لیکن لڑتے لڑتے مسلمانوں کے بازو سست پڑنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ عجب نہیں سارے مسلمان شہید ہو جائے۔ اس نے گھوڑا دوڑایا اور دمشق کی طرف چلے اور چند ہی گھنٹوں میں حضرت ابو عبیدہ کے پاس جا کر پکارے، اے سردار مدد کرے۔ مسلمانوں کی گھیر لیا گیا ہے، کافروں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ کا مفصل واقعہ سنایا۔ حضرت ابو عبیدہ کو بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے حسن بڑے لہجے میں کہا، اے ابو عبیدہ اگر ہلاک ہوئے حضرت عبداللہ اور کے ساتھی تو کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ وہ حضرت خالد کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا، فرمایا گیا خالد تم اپنی فوج لے کر چلو، ان کی مدد کرو مسلمانوں کی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، مجھے پہلے ہی آپ نے کیوں نہیں حکم دیا تھا؟ اس مہم پر مجھے بھیجنا کیوں نہیں سمجھا آپ نے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، مجھے آپ سے کہتے ہوئے شرم آئی۔ حضرت خالد نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ مجھ سے افضل ہو، آپ مجھ سے پہلے ایمان لائے ہو، آپ نے مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر الامت کا خطاب دیا ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق مجھ پر کسی معروف نوجوان کو بھی افسر مقرر کرتے تو میں اس کی بھی اطاعت کرتا۔ آپ گواہ رہو، میں اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی کے لیے بیع کر دیا ہے۔ پروردگار کی قسم، مجھے امارت و سرداری کی خواہش نہیں ہے،
میں تو مجاہد ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا ہوں اور جہاد کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ جلدی سے سوار ہو اور اپنے لشکر لے کر روانہ ہو۔ حضرت خالد کے ساتھ لشکر ضعف رہتا تھا جو 500 کی تعداد پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد اسی لشکر کو لے کر حضرت عبداللہ بن انیس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے گھوڑوں کی بھاگیں ڈھیلی کر دی، گھوڑے ہوا میں باتیں کرنے لگے۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ دیر ابی القدس کے سامنے پہنچ گئے، وہاں ابھی تک جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت خالد اور ان کے ہمراہیوں نے جاتے ہی پرزور حملہ کر دیا۔ لشکر کے آنے ہی مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی، اب وہ بھی سنبھل کر لڑنے لگے۔ حضرت خالد کے ساتھ حضرت زرار بھی آئے تھے، وہ عیسائیوں کو قتل کرتے ہوئے طرابلس کے بادشاہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، اس کا تاج اور زر نگار کپڑے اپنے قبضہ میں لے لیے، اس کے گھوڑے پر جس پر سونے اور جواہرات کے زیورات تھے سوار ہوئے اور لڑنے لگے۔ وہ دیر کے قریب پہنچے اور انہوں نے وہاں حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان کے بدن پر خون پڑ کر گوشت کی طرح جم گیا تھا۔ حضرت زرار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے جہاد حق ادا کر دیا، آپ نے عیسائیوں سے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ اس عرصہ میں عیسائی بھاگ کھڑے ہوئے، حضرت خالد نے اس کا تعاقب کیا نہر کے کنارے تک۔ جب وہ لوٹ آئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر تیار دیر ابی القدس پر قبضہ کر چکے تھے اور وہاں کا مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ مال غنیمت میں 5واں حصہ نکال کر باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زرار کو ولی طرابل کے کپڑے، تاج، گھوڑا، محاذ زیورات کے دے دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کو ولی طرابلس کی بیٹی دے دی گئی، جس سے انہوں نے شادی کر لی، اس کی سہیلیوں کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے ان سے عقد کر لیے۔ حضرت زرار نے مال غنیمت اپنی بہن حضرت خولہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت خولہ نے گھوڑے کے زیورات میں سے جواہرات نکال کر اپنی سہیلیوں مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ چند جواہرات شمونوں کو بھی دیے، جو جواہرات نہایت ہی قیمتی تھے، کئی 1000 درہم روپے میں فروخت ہوئے۔ مال غنیمت میں معاہدی کو بھی حصہ دیا گیا، اس حصہ میں اتنا آیا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا۔ معاہدی نے سچ کہا تھا کہ دیر ابی القدس کی جنگ سے مسلمانوں کو افریقہ، مصر، شام، عراق، طرابلس وغیرہ میں مشہور کر دیا، چونکہ ان ممالک کے لوگ میلہ میں شرکت کی وجہ سے آئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے مرغوب ہو کر بھاگے اور اپنے اپنے ملکوں میں جا کر مسلمانوں کی بہادری کی اس قدر تعریفیں کی کہ وہاں کے لوگ ان سے خائف ہو گئے۔ یہ فتح حضرت عبداللہ بن جعفر تیار، حضرت عبداللہ بن انیس اور حضرت خالد بن ولید کے نام سے موسوم ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت، ایمان کا جذبہ اور جہاد کا جذبہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔